ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آج اس پروگرام کے آرگنائزنگ کمیٹی جناب خورشید عالم صاحب، جناب دہشت خان صاحب، جناب افضل خان صاحب، حاجی سنگین صاحب اور ان کے تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شارٹ ٹائم میں، مختصر وقت میں اتنا اچھا پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کسی سیکٹر کی بات نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ پورا کوئٹہ ٹاؤن موجود ہیں۔ میں ہدایت اللہ میمن صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو یہاں پہ اس جلسے میں آنے پر ویلکم کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ باہر سے ہمارے کچھ دوست احباب ساتھی آئے ہوئے ہیں۔ عنایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، جس کو ہم سٹیج پہ جگہ نہیں دے سکے۔ یقیناً ہماری دلی خواہش تھی کہ یہاں پہ جتنے معززین اور جتنے بھی نامی گرامی شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں سب سٹیج پہ بلائیں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ سب کو سٹیج پہ نہیں بٹھا سکیں اور ساتھ ساتھ سب کو یہاں پہ اسپیچ کرنے کا موقع نہیں دے سکیں، کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے اور سردی کا بھی موسم ہے۔ یقیناً لوگوں کو سردی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے چادر بھی اڑا لیے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تقریب تھوڑا شارٹ رکھا۔ فرید جدون صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، خلیل الرحمان خلیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، سفیر خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، غوث سلیمان خیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، عزت خان صاحب، زاہد صاحب، اقبال بجاوڑی صاحب، زبیر بجاوڑی صاحب، ہارون بھائی، حاجی خالد صاحب اور ہمارے ایک اچھے ٹیم کا حصہ بیگ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان کو اور سب دوستوں سمیت میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہاں پہ کافی ساروں نے، ہمارے دوستوں نے کافی تقریریں کی ہیں، باتیں کی ہیں۔ مجھے تو تقریر کرنا نہیں آتی، یقین کیجئے کہ یہاں پہ میرے معززین اور یہاں پہ نامی گرامی شخصیات جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں نہیں بول سکتا ہوں، لیکن پھر بھی الیکشن کا دور چل رہا ہے، میں صرف کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو، یہاں پہ ہماری ایسوسیشن 2 سال پہلے ہم نے رجسٹرڈ کروائی، جو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں ہوا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کر دے کہ یہ کام یہاں پہ ہوا ہے۔ کسی بھی سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہوا، جو کچھ ہوا ہے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ جس طرح انور صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے ہماری ایسوسیشن رجسٹر ہوئی، اس میں سب سے پہلے ہم نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ کہ ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آن دی ریکارڈ آ جائیں۔ ہم نے گیس، بجلی، پانی، سیوریج جو بنیادی مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کروایا۔ آخر سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا وہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا۔ یہاں پہ کوئٹہ ٹاؤن میں ہر سیکٹر میں وہ حال تھا کہ دن دہاڑے یہاں پہ آؤٹ سائڈر کرمنل ایلیمنٹس آتے تھے اور گھروں کے اندر داخل ہو کے واردات کرتے اور چلے جاتے تھے آرام اور سکون سے۔ ہماری کافی کمپلینٹ کے باوجود یہاں پہ انتظامیہ، رینجرز، پولیس، دوسرے ہمارے ادارے، ان کو ہم نے مدعو کیا، یہاں پہ وزٹ کروایا، تو انہوں نے ایک سوال ہمارے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب، آپ کا یہ سوسائٹی کا باؤنڈری وال نہیں ہے، ہم آپ کو کہاں سے سیکیور کریں؟ اس کے باوجود ہم وہاں پہ چلے گئے ایڈمنسٹریٹر کے پاس، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ ادارے کے معاملات ہیں۔ سوئی گیس کا جو کمپنی ہے وہ ادارے کے معاملات ہیں، بجلی جو ہے وہ ادارے کا معاملہ ہے۔ کم سے کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ باؤنڈری وال تو بنا سکتے ہو تاکہ لوگوں کی زندگی سیکیور ہو یہاں پہ۔ لیکن اس نے مجھے ایک جواب دیا کہ وکیل صاحب، آپ کے بقایا حصے میں جب تک میں الیکٹرک کا وہ
पोल नहीं लगवाऊं, के इलेक्ट्रिक का बंदोबस्त नहीं करवाऊं, मैं 1 रुपए का भी काम नहीं करूंगा। मैं मायूस नहीं हुआ, मैं वापस आया, अपने इस मोहल्ले के अहलियान को, मेंबरान को बिठाया कि अभी क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने इस मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरे हर अल्फाज पे लब्बे कहा और उन्होंने कहा वकील साहब कोई मसला नहीं है, हम अपने बच्चों को स्क्वायर करने के लिए हम अपना चंदा करवा के इस बाउंड्री वाल को बनाते हैं। तो इसके बाद हम उठ के खड़े हो गए और बाउंड्री वाल का काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन हमने देख लिए कि यहाँ पे हमारे ख़वातीन और बच्चे आधी रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं लोग। ये अपनी मदद आपके तहत इस मुअज़्ज़िज़ीन ने ये काम किया। और इसके साथ साथ यहाँ पे सीवरेज के मसले, जितने भी यहाँ पे हमारे मेंबरान बैठे हुए सबको पता है कि प्लाट ट्रांसफ़र तब तक नहीं होता जब तक आप सीवरेज के ड्यूज़ क्लियर ना करवाओ। हमारे यहाँ पे सीवरेज के लाइन बिछे हुए थी लेकिन इसका फ़्लो नहीं था। जो यहाँ पे सीवरेज का पानी था इस क्वेटा टाउन के अंदर ही घूमता था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे इनके लिए पाइप लाई के आए एसोसिएशन ने और डबल रोड की कटिंग करवाई जिस पे काफ़ी अखराजात आए और हमने अपने सीवरेज का फ़्लो बनाया जिस पे आज हमारी पूरी क्वेटा टाउन में सीवरेज का निज़ाम बहाल है एसोसिएशन की वजह से। मैं यकीन कीजिए कि मैं ख़ुद इस चीज़ का कैंडिडेट का सदारती उम्मीदवार नहीं बनना चाह रहा था। इन मुअज़्ज़िज़ीन के सामने जब इलेक्शन हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो हमें पता था कि यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैंने एक एक घर पे जाके सबको दरख्वास्त किया कि आप लोग अच्छे लोगों को लेके आओ और कोई अच्छे बंदे दे दो ताकि हम उनके साथ कानूनी मामलात हम उनके साथ देखेंगे और यहाँ पे मामलात आप लोग देख लो। तो सब ने मिल के मशवरा कर दिया कि वकील साहब इन मामलात ये जो मामलात है ये हमसे नहीं हो सके, इसको आपने संभालना है। उसके बाद इन्होंने मुझे मुत्तफ़िका तौर पे यहाँ पे कैंडिडेट नामज़द कर दिया। जब मुझे कैंडिडेट नामज़द कर दिया तो उसके बाद मैंने अपने पूरी टीम को, अपने अहलियान को जमा कर दिया कि देखो ये इलेक्शन आने जाने की चीज़ है, ये इलेक्शन आज होंगे और कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज जो मोहब्बत, अख़ुवत, इखलास का जो माहौल बना हुआ है मेरे ख़्याल में ये आप लोगों की जीत है और ये इलेक्शन आप लोग जीत चुके हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्टेज पे जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं इसमें सबसे पहले हमारे खुर्शीद आलम साहब हमारे एमसी के कैंडिडेट थे जिसके पेपर उन्होंने रिजेक्ट करवा दिए। इसके साथ साथ हमारे साथ हयात खान आका खेल साहब बैठे हुए हैं जो यहाँ पे एमसी के कैंडिडेट थे। दहशत साहब हमारे साथ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरे हक़ में अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रा कर दिए। हमारे साथ यहाँ पे इसी सेक्टर से ग़ुलाम मुस्तफ़ा गाजी साहब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरे हक़ में अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रा कर दिए। और भी हमारे यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, अरशदुल्ला साहब हमारे एमसी के कैंडिडेट थे, नासिर भाई हैं, और भी यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए जिनका ताल्लुक 18A 18B से, इनके पेपर रिजेक्ट कर दिए, डिफ़ॉल्ट कर दिए। तो अफसोस भी होता है जिस तरह मेमन साहब ने कहा कि इनको इस तरह, क्योंकि जो बंदे आए हुए ये भी यकीनन हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे बंदे सेक्टर जिस भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं ये हमारे कैंडिडेट है। ये इंशाल्लाह हम इनके साथ काम करना चाहते हैं कि ये हमारे साथ काम करें। एक बात यहाँ पे वाज़े करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उसके पेपर रिजेक्ट करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था उनके पास जिन्होंने रिजेक्ट करवाए। लेकिन एक बात का हमने ख्याल किया कि यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस होने जा रहा है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दिया जाए, एक सिस्टम आए। 1 साल का इलेक्शन है, इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर अच्छे लोग नहीं है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे। तो इसकी वजह से हमने इन सब लोगों को बिठा के इनसे मशवरा किया कि अगर इलेक्शन का प्रोसेस हो जाए तो ये हमारे लिए बेहतरी है। तो इस वजह से हम
ان کے خلاف نہیں جا سکیں، اور یقیناً جو غیر قانونی اور جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پراپر ٹائم پہ پراپر فورم پہ انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں گے۔ دوسری بات، یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ وکیل ہیں، وکیل یہاں پہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور کام نکالنا بھی جانتے ہیں۔ میں ایک وکیل نہیں ہوں یہاں پہ، الحمدللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے سیکٹر 3 میں محمد جمیل ایڈوکیٹ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آج وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آ سکے، ہمارے ممبر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ابھی جو تشریف فرمائیں میں ویلکم کہتا ہوں جناب نزار تنولی صاحب، یہ ہمارے ممبر ہیں کوئٹہ ٹاؤن 18A کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعید قریشی صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آ کے جنہوں نے خطاب کیا، یہ ہمارے اس سیکٹر کے ممبر ہیں اور ہمارے ممبران میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ضیاء الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ ہے، میں اس کو ویلکم کہتا ہوں۔ منصور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور شریف الدین ترین یہاں پہ ہمارے ممبر ہیں کوئٹہ ٹاؤن کے، ان کے پلاٹ ہیں، انشاءاللہ عنقریب آنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ پوری وکیل کی پوری ٹیم ہے، اور ہمارے ساتھ 18A میں جاوید میمن صاحب، ان کا بیٹا وکیل ہے، اور چیمہ صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے اشرف صاحب، شریف صاحب، یہ پوری وکیلوں کی ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر ادارے سے لڑنے کی قوت بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے۔ مہم چل رہا ہے، یہاں پہ کافی سارے باتیں ہو گئی، میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، یہاں پہ صرف کچھ چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ یقین کیجئے کہ ان چیز میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات میں نے سوچ لیا، عہد کر لیا کہ شاید اس کوئٹہ ٹاؤن کی اللہ پاک میرے سے کام لینا چاہ رہا ہے، تو میں اگر یہ کام نہ اٹھاؤں، یہ بیڑا نہ اٹھاؤں، تو اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی اور ان لوگوں کا میرے اوپر حق رہ جائے گا کہ وکیل صاحب ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آپ کو ہم نے منت سماجت کر کے یہ بیڑا اٹھانے کا حق دیا تھا اور آپ نے انکار کر دیا، اور انشاءاللہ یہ بیڑا میں اٹھا کے آخری حد تک انشاءاللہ لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اپنے وکلاء برادری کے ساتھ بیٹھ کے اور ان ممبران کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی مسئلے مسائل انشاءاللہ حل کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت کروں کہ ہمارے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اس کوئٹہ ٹاؤن کے یہاں پہ پروجیکٹ ہے ان کے کمرشل پہ، ان کا کاروبار ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ یہاں پہ رہائشی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ رہائشی ہوں اور میرے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے اس سیکٹر میں رہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی خاطر اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ اچھا سوچوں گا اور اچھا کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ ہم سب کی بھلائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ ٹاؤن کے جو معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، سب سے پہلے ان کا جو لیگل معاملات ہیں، FIA کے، نیب کے، واٹر بورڈ کے، دوسرے ادارے کے معاملات جن کے تقریباً 27 کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں، اور تقریباً کوئی 35-40 کیسز کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں پینڈنگ میں ہیں۔ تو انشاءاللہ میری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام کیسوں کو ایمرجنسی کی بنیاد پہ اپنے وکلاء برادری کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ان کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ واٹر بورڈ کا ہمارا سوسائٹی ڈیفالٹر ہے، ہماری لیز نہیں ہو رہی، یہاں پہ لیز پہ بین ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے جو الاٹی ہیں یہاں پہ ان کے لیے ہم لیز کا سسٹم کلیئر کر دیں، تاکہ وہ اپنے مکان، اپنے کمرشل کے، اپنے دکان کے، اپنے وہ ریگولرائز کر دیں اور لیز کروائے اپنے نام پہ۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ مجھے یہاں پہ اس مقام پہ پہنچا دیا، میں صدر منتخب ہو گیا، تو سب سے پہلے میری جو کمیٹی ہوگی وہ تو انشاءاللہ کمیٹی ہوگی، وہ تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک فارمل کمیٹی ہوگی جو صرف کاغذوں کی حد تک رہے گی،
میں انشاءاللہ اپنے معززین کو بٹھاؤں گا اور معززین کے مشورے کے مطابق انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا اس کے سامنے میں لے کے آؤں گا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، اور یہ معززین، یہ ممبران جو بھی مجھے سجیشن دے گی اور جو بھی ان کا مشورہ ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق کام ہوگا۔ اور سب سے پہلے انشاءاللہ میں مشاورتی بورڈ بناؤں گا جس میں ہمارے سارے معززین اور سارے تجربے کار لوگ، ان کو میں انشاءاللہ چنوں گا اور نکالوں گا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ تجربے کار لوگ بھی موجود ہیں جو پریکٹیکل کام کرنا جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مشاورتی بورڈ میں بناؤں گا۔ دوسری بات، ہمارا جو آفس ہے شرح فیصل پہ، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے علاقے پہ، ایسی جگہ پہ کہ سب سے پہلے اگر میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں اپنی کام کی وجہ سے تو مجھے پارکنگ نہیں ملے گی وہاں پہ، اور اگر مجھے پارکنگ مل گئی، میں اوپر چلا گیا ہوں آفس میں، تو واپسی پہ آ کے میری گاڑی لفٹنگ والے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اور آفس اس جگہ پہ بنایا ہے کہ ایک دفعہ تو بندہ جا سکتا ہے لیکن بار بار اس کو جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ وہ چلا جائیں۔ انشاءاللہ مجھے اقتدار ملا تو میں سب سے پہلے ایسی مناسب جگہ پہ اپنا آفس شفٹ کرواؤں گا جو سب محلے والے اہلیان یہاں پہ کوئٹہ ٹاؤن کے رہائشی، تاکہ وہ آسانی سے اس کو جا سکے اور اپنے مسئلے مسائل حل کرا سکیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارا بنیادی اہم مسئلہ ہے، یہاں پہ ہمارے ڈاکومنٹیشن کا جو ایک رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے، میں انشاءاللہ پوری طور پہ یہ کوشش کروں گا کہ اپنے جتنے بھی ریکارڈ ہے کوئٹہ ٹاؤن کا، اس کو میں کمپیوٹرائز کر دوں تاکہ کسی کو یہ گلہ نہ ہو کہ میرا پلاٹ نئی فائل ہے یا پرانی فائل ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم کمپیوٹرائز سسٹم لے کے آئیں۔ دوسری بات، میں یہاں پہ جتنے بھی معززین آئے اور ہمارے مشران بیٹھے ہوئے، میں اس کو شاباش دیتا ہوں کہ جس دن سے ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیا، ایسے میرے معززین بیٹھے ہوئے کہ جو مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستروں میں چلے جاتے ہیں اور ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ آگے وہ بیٹھ جائیں یا کسی کے ساتھ کوئی بات کریں۔ میں اپنے معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس دن سے ہم نے الیکشن مہم سٹارٹ کیا، یہ میرے معززین جس میں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، جس میں ہماری جوان بھی شامل ہیں اور جس میں ہماری جوان قیادت بھی شامل ہے، رات کے 2-2 بجے تک میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی اس جدوجہد کو نہیں بھولوں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اپنے معززین کی اس جدوجہد کو انشاءاللہ آخری حد تک آپ لوگوں کی جنگ لڑوں گا، اور جو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ہم جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ مشاورت کر کے اس کو حل کریں گے۔ مسئلے مسائل تو بہت ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے منشور میں انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہیں الحمدللہ ہم نے ریٹن میں آپ لوگوں کو دیا ہے اور سب لوگوں کو پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی قسم کا بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی سودا بازی نہیں کریں گے۔ میرا ایک مکان ہے الحمدللہ، نہ یہاں پہ میرا دوسرا کاروبار ہے سوسائٹی سے، نہ میرا کوئی دوسرا تعلق ہے ان سے۔ انشاءاللہ میرا ایک گھر ہے، اس کو میں بناؤں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں وہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں۔ انشاءاللہ فوری طور پہ یہاں پہ ہم نے انشاءاللہ وہ ترتیب بھی دیا ہوا ہے کہ ایک مسئلے جو فوری طور پہ حل کرنے والے ہیں، سب سے پہلے انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے لانگ ٹرم جو مسئلے مسائل ہیں یا جو ہمارے ڈیولپمنٹ کام ہیں انشاءاللہ اس کو ہم فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جتنے بھی معززین بیٹھے ہوئے، ہمارے جو اسٹیج پہ معززین بیٹھے ہوئے جن کا میں سب کا نام نہیں لے سکا ہوں، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی۔ اور انشاءاللہ الیکشن کل کا دن ہے، اتوار کے دن الیکشن ہے، یہاں پہ آج میں اپنی اسی وہ جلسے کے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریکویسٹ میں یہ کروں گا تمام معززین سے کہ الیکشن اتوار کے دن الیکشن ہے، یہ گزر جائیں گے۔ ہم نے محبت لانی ہے اور محبت بانٹنی ہے۔ ہم نے کوئی کسی کے خلاف کوئی بات، کوئی چیز، کوئی ہارے کوئی جیتے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم نے آپس میں محبت بانٹنی ہے اور محبت میں رہنا ہے۔ یہ ہمارا محلہ ہے،
اس میں ہم غم خوشی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لینا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیں. آپ لوگوں کا رائٹ ہے. جو بھی آپ کو اچھا لگے, جو بھی کینڈیڈیٹ, دونوں آپ کے سامنے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ, جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ ان کو ووٹ دیں, اپنے خدمت کے لیے ان کو چنیں. ایک بار پھر میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ راشد قدوس صاحب ایم سی کے ممبر ہیں, اور دوسرے بھی ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کسی کو مایوس نہیں کریں گے. یہ بھی ہمارے ممبران ہیں, انشاءاللہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں گے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ممبر ہیں, ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں آخر پہ عدنان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اپنا ڈائس سنبھالیں. میں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے مجاہدین بیٹھے ہوئے, میں نثار قانونی صاحب کا اسپیشل شکر گزار ہوں کیونکہ اپنے آفس سے لیٹ پہنچے اور دوسرے ہمارے ساتھی نہیں پہنچ سکے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے فون پہ رابطہ کیا. میں سب دوستوں کا فرداً ایک بار پھر دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ, مہربانی.